مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک حدیث سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات ساتوں آسمان کا سیر کرائے کہ آپ یہ واقعہ سنیں۔ اس واقعے کی طرف نہیں جا، لیکن کسی سفر میں ایک اہم واقعہ ہے، اس اہم واقعہ کو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات ساتوں آسمان کا سیر کرائے گئے، جنت اور جہنم کا بھی سیر کرائے گئے۔ جنت کی بات رہے، جہنم کی بات سنتے۔ جب جہنم کا سیر کرایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر کچھ لوگوں کے اوپر پڑتی ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ایک نہر ہے اور وہ نہر خون کا نہر ہے۔ اس خون کے نہر میں بہت سارے آدمی پڑے ہوئے ڈوب رہے ہیں۔ وہ کنارہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کنارے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہوتے ہیں۔ جب وہ کنارہ لگنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو کنارہ پکڑ لیں گے اور ہماری جان بچ جائے گی، کنارے پہ آتا ہے اور اوپر سے پتھر کو ان کے اوپر سر کے اوپر مار دیتے ہیں، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ان کے سر کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں، ادھر بھی فرشتہ ہوتا ہے، پھر وہی ان کے ساتھ وہی حال ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری طرف جاتا ہے، پھر بھی وہ ادھر بھی وہی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بھی مارا جاتا ہے۔ پھر چوتھی طرف آتا ہے، ادھر بھی فرشتے، پھر مارا جاتا ہے، ان کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاروں طرف، یعنی جس کنارے پہ بھی جاتا ہے اسی کنارے پہ انہیں پتھر کھانا پڑتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، تو جبریل امین سے پوچھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا خطرناک عذاب کو مسلط کر رکھا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ دنیا کے اندر یہ لوگ وہ گئے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو سستی کرتے تھے، کاہلی کرتے تھے، وقت پر نہیں پڑھتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آج ان کے اوپر یہ عذاب کو مسلط۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اس آیت کا ترجمہ کبھی پڑھا کیا؟ مصلیوں کے اوپر، یعنی نمازی کے اوپر بھی ویل ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کے کھڈے میں سے جو آخری کھڈا ہے اس کو کھڈے کو کہتے ہیں، یعنی خرابی ہے جہنم کا وہ کھڈا ہے اس نمازی کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جو لوگ اپنی نماز میں پیچھے رہتا ہے۔ بات آگئی؟ ویل ہے، خرابی ہے، جہنم کا وہ کھڈا ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی نماز میں پیچھے رہ جائے۔ اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو کئی کیٹیگری کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ رہے، اب نہیں پڑھ رہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا، پڑھتے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، من چاہا پڑھ لیا، من چاہا نہیں پڑھا۔ تیسرا، پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، وقت کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں۔ ایسے تین
اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کی تصدیق آپ مت بنیں، آپ کس کا مصداق نہ بنیں. نماز پڑھیں تو پابندی کے ساتھ پڑھیں، وقت مقررہ کے اوپر پڑھیں. اللہ تعالیٰ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی بتا ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین لوگ ہوتے تھے تو وہ بھی دکھاوے کے لیے ریاکاری کے طور پر نماز میں شامل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نقشہ کو کھینچا، کیا کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قَامُوا كُسَالَىٰ، ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں. ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں. کیسے ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز میں کریکٹ دو پیر پر سیدھا کریکٹ کھڑا ہوا ہے. اب کوئی ایک پیر میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی ایسا ہو رہا ہے نماز میں، یہ صحیح نہیں. ڈھیلے پر سستی پر، یہ سستی پر منع ہے نماز کے اندر. کریکٹ سیدھا کھڑا ہوا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی جو وہ لوگ نماز کے اندر حرکت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمام نقشے کو اس آیت کے اندر ڈال دیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو نماز میں ڈھیلے کھڑے ہوتے، کریکٹ کھڑے نہیں ہوتے. تو نماز کے اندر سستی بھی جائز نہیں ہے. چوکنا ہو کر کے، چوکت ہو کر کے، چست ہو کر کے نماز میں کھڑا ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز صحیح نماز اور صحیح نماز کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا تو یہ کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب کو مسلط کیا. آگے چلے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور وہ ناخن تانبے کے ہیں. بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں. تانبا کیسے چمکتا ہے ویسے ناخن چمک رہا ہے اور اس ناخن کے ذریعے سے اپنے چہرے کو، اپنے گال کو، اپنے جسم کو نوچ رہا ہے. پورے جسم کو، پورے چہرے کو زخم کر کے چھوڑ، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر زخم ہوتا ہے. یہ حال دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا. تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا گوشت کھایا کرتے تھے. غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا. ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت کرنا حرام ہے اور یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے. اس لیے غیبت کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے اوپر یہ عذاب کو مسلط کرے. جبریل امین نے بتا دیا کہ یہ دنیا کے اندر غیبت کرنے والے تھے، اس لیے غیبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب کو مسلط کیا. پھر آگے بڑھے دیکھا بہت سارے لوگ ان کا پیٹ اتنا بڑا کہ گویا ایک انسان اپنے گھر کتنا بڑا بناتے ہیں، اتنا بڑا پیٹ ہے اور پیٹ کے اندر باہر سے ہی دکھ رہا ہے بڑے بڑے سانپ بچھو، اور وہ سانپ بچھو نے ڈنک مار رہے ہیں، باہر سے ہی دکھتا ہے اور وہ چھٹپٹا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا بڑا پیٹ جو گویا کہ ایک محل جیسے دکھ رہا ہے اور اس کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر اتنے بڑے سانپ بچھو ڈنک مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں. آخر یہ عذاب کس بات پر مسلط کیا گیا؟ تو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سود کھا کر کے، حرام کھا کر کے یہ پیٹ کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کی بنیاد پر ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیع کو یعنی کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا اور سود کو یعنی وڈی، آپ کو وڈی بولتے چاہے، وڈی کو حرام قرار دیا۔ یہ سود وڈی کی بیپار کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عذاب مسلط۔ پھر آگے چلے، دیکھا ایک جگہ کچھ ہانڈیاں رکھی ہوئی اور کچھ ہانڈی میں گوشت رکھے ہوئے ہیں، کچھ پکا ہوا گوشت ہے اور کچھ کچا گوشت جو بدبودار ہے۔ ایک طرف بدبودار گوشت ہے، دوسری طرف پکا ہوا بڑے خوشبودار گوشت ہے، اور کچھ خواتین مرد دیکھ رہے ہیں۔ جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر یہ لوگ زانی اور زانیات ہیں، گھر میں بیوی کے حلال بیوی کے ہوتے ہوئے، گھر میں حلال شوہر کے ہوتے ہوئے کسی پرائے شوہر کے پاس جاتے ہیں، اپنے گھر میں حلال بیوی کے ہوتے ہوئے کسی پرائے گھر کے بیوی کے ساتھ یہ اپنی خواہشات نفسانی کو مٹاتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب یہ مرنے کے بعد کا یہ واقعہ۔ دنیا کے اندر زبان کی چاشنی سے بیان تو کرتے تھے، خطیب تھے، واعظین تھے، مقررین تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ ایسے مقررین جو خود عمل نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بتاتے ہیں، ایسے مقررین، ایسے واعظین، ایسے داعین اور داعیات سب شامل ہیں اس حدیث کے اس جملے کے اندر۔ قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد انہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی جو لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، ایسے عذاب کے اوپر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہی سفر کرتا ہوں، لیکن میں چلتے چلتے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ایک حدیث سن لیجیے کیونکہ بہت اہم حدیث ہے، وقت تو ہو چکا ہے۔ دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو میت ہوتی ہے، جو چیز ہمارے اوپر واجب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو غیر واجب چیز ہے اسے ہم اپناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تیجا بنا دیتے ہیں، 10 بھی بنا لیتے ہیں، 40 بھی بنا لیتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں اور جنت پہنچا دیتے ہیں۔ کیا صحیح ہے؟ آئیے سنتے ہیں، کیا یہ سب کرنا، دیکھ چڑھانا، تیسرے دن بریانی پکا کے کھلا دیا، 10 دن کھلا دیا، 40 دن کھلا دیا، سالگرہ کے دن کھلا دیا، کیا یہ سب ثواب ملتا ہے اور وہ جنت پہنچ جاتے ہیں کیا؟ جو کبھی نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کبھی اس کے کنارے پر بھی نہیں آیا،
لیکن ایسے فاتحہ خوانی کرنے سے وہ جنت مل جاتی ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے کیا؟ میت کی صورت اس میت کو کیا فائدہ پہنچاتی ہے اور کیا فائدہ نہیں پہنچتے ہیں، یہ بات سن لیجیے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب ابن آدم، ہم سب آدم کے بیٹے اور بیٹیاں، جب ابن آدم مر جاتا ہے، انقطع عنه عمله الا من ثلاث، تو ان کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم زندہ ہیں، عمل کرتے ہیں، چاہے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، ہر عمل کا بدلہ ہمیں ملتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کی سانس ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں کبھی بند نہیں ہوتی، قیامت کی صبح تک وہ چیز بند نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اگر سمجھ لیں گے آج کے اس خطبے میں، تو جو لوگ 10 40 اور سال کا بناتے ہیں انشاءاللہ چھوڑ، اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ الا من ثلاث، تین چیزوں کے سوا کوئی چیز میت کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا؟ وہی میت اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں کہیں مساجد بناتی، کبھی کہیں مدرسہ بنا دیے تھے، کہیں کنواں بنوا دیے تھے، کہیں ٹیوبل ڈلوا دیا تھا، یعنی جو ایسی چیزیں ہیں جو لوگ بہت لمبے وقفہ تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو ایسے صدقہ جاریہ قیامت کی صبح تک، جب تک وہ چیز، جو چیز وہ بنوا کر کے گئے، چھوڑ کر کے گئے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ان کا ثواب انہیں قبر میں پہنچتا رہے۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع پہنچانے والا، ایسا علم جو نفع پہنچاتا۔ مثال کے طور پر کئی لوگ ہوتے ہیں قرآن خرید کر کے مساجد میں دے کر چلا، حدیث کا پورا سیٹ خرید کر کے مساجد میں دے دیتے ہیں، مدارس میں دے دیتے ہیں، یا پھر اس میں ایسے بھی بچے شامل ہیں کہ کوئی بچہ علم دین سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ان کا اخراجات جو منتھلی اور ایئرلی جو ان کے اخراجات بھی جو خرچہ ہے وہ پے نہیں کر پاتے۔ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پڑھو، تمہارا جو اخراجات ہے، جو تمہارا خرچہ ہے میں اٹھا لوں گا، تم پڑھتے ہو۔ وہ پڑھ کر کے بچہ عالم فاضل بنتا ہے، پھر قوم کے اندر آتا ہے، وہ خدمت کرتے رہتا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی اور عالم حافظ بنتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کوئی اور عالم حافظ بنتا ہے، اس طرح پورا نیٹ ورک جو پھیل جاتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے۔ اور علم ينتفع به، اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اسے پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به کے اندر یہ داخل ہے۔ تو ایسا علم جو نفع پہنچانے والے ہو، ایسا کام اگر وہ کر کے گئے ہیں تو قیامت کی صبح تک اسے قبر میں نیکیاں پہنچتی ہیں۔ نمبر 3 سب سے اہم اور امپورٹنٹ، او ولد صالح یدعو لہ، وہ میت اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے گئے، پڑھا لکھا کر کے، شادی بیاہ کر کے، کاروبار میں لگا کر کے دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وہی اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر، میرے والدین کے اوپر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپنے پر رحم کیا تھا۔ دعا کرتے، اگر یہ دعا نہیں آتی ہے تو کم سے کم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر، اپنی زبان پر بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد اپنے والدین کے لیے رات کو اٹھ کر کے تہجد میں یا نماز میں کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا قابل قبول ہے۔